جان لیوا بیماری کیوں کہا گیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ لیول جب بڑھ جاتا ہے حسد کا تو وہ بیماری میں کنورٹ ہو جاتا ہے. کہاں پہ یہ لیول بڑھتا ہے؟ اور ہم اس کو دیکھیں گے کہ حسد جو ہے وہ ریلیٹیوز کے ساتھ ہی کمپیئر کیا جاتا ہے. ریلیٹیوز میں کمپیریزن کیوں ہوتا ہے؟ وہ کیوں اپنے آپ کو آپ سے کمپیئر کرتے ہیں؟ وہ ایک دوسرے سے کیوں اپنے آپ کو کمپیئر کرتے ہیں؟ جبکہ ہر گھر کا ایک کلچر ہوتا ہے اور ایک گھر کے اندر سب کلچرز ہوتے ہیں. ہر گلی کا ایک کلچر ہوتا ہے، ہر سوسائٹی کا ایک کلچر ہوتا ہے، ہر انوائرمنٹ کا ایک کلچر ہوتا ہے. تو جو لوگ اپنے آپ کو کمپیئر کرتے ہیں نا، وہ اصل میں ان کو اویئرنیس نہیں ہوتی. یہ زیادہ تر وہ لوگ ہوتے ہیں جو تعلیم یافتہ نہیں ہوتے، جیسا کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا اپنی لاسٹ ویڈیو میں. ویسے تو یہ ہر جگہ ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر یہ ایسی جگہ پہ پایا جاتا ہے، وہاں زیادہ ہوتا ہے جہاں پہ لوگ جو ہے تعلیم یافتہ نہیں ہوتے، اویئرنیس نہیں ہوتی. ان کو نہیں پتا ہوتا کلچرز کا، ان کو نہیں پتا ہوتا کہ ہر گھر کا ایک کلچر. ان کو نہیں پتا ہوتا کہ ایک خاندان کے اندر اگر 15 رشتے دار ہیں تو ان 15 کے 15 رشتے داروں کے کلچرز الگ ہوں گے، پھر ان کے گھر کے کلچرز الگ ہوں گے، ان کے اپنے بچوں کے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کے اسکلز رکھے ہیں وہ ڈفرینٹ ہوں گے. تو یہاں پہ بڑی ویریشنز ہیں، کیونکہ ان کو نہیں پتا ہوتا تو وہ اپنے آپ کو کمپیئر کرتے ہیں. تو یہاں پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ اب یہ دیکھنے والی بات ہے کہ ریلیٹیوز ہی کیوں کمپیئر کرتے ہیں ہمیں اپنے آپ سے. اور کیونکہ کمپٹیشن چل رہا ہوتا ہے، سکسیس کون کیا کر رہا ہے، کس کام میں سکسیس ہو رہا ہے. پہلے یہ تھا حسد کو تھوڑا سا اور میں یہاں پہ ڈیفائن کروں. پہلے یہ ہوتا تھا کہ لوگوں کے پیسے سے حسد کرتے تھے کہ بھئی اس کے پاس تو اتنا پیسہ ہے، بھئی حسد کر رہے ہیں. اب حسد کی ڈائریکشن ہے وہ چینج ہو گئی ہے. اب لوگ پیسے سے حسد نہیں کرتے، کوالٹیز سے حسد کرتے ہیں. لوگ انسانوں کی، اگر وہ عزت دار ہے تو اس سے حسد کر رہے ہیں، اگر وہ زیادہ تعلیم یافتہ ہے تو اس سے حسد کر رہے ہیں، اگر وہ دیندار ایماندار ہے تو اس سے حسد ہو رہا ہے، اگر وہ سیدھی راہ پہ چلتا ہے کہیں پہ بھٹکتا نہیں تو اس سے حسد ہو رہا ہے. تو اب یہ ڈائریکشن بھی بڑی چینج ہو گئی ہے حسد کی. اب ہم بات کریں گے کہ ریلیٹیوز ہی کیوں کمپیئر کرتے ہیں. کیونکہ ان کے اندر کمپٹیشن چل رہا ہوتا ہے، ان کے اندر اویئرنیس نہیں ہوتی، کیونکہ ان کے اندر تعلیم کی کمی ہوتی ہے. وہ اگر کتابوں کی لائنیں پڑھ بھی لیتے ہیں تو ان کے مائنڈ کے اندر کلیئرٹی نہیں ہوتی. کلیئرٹی نہ ہونے کی وجہ سے، اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے وہ ایسا سوچتے ہیں کہ ہمارے رشتے دار ہیں وہ سارے ہماری طرح کے ہونے چاہیے، وہ بھی ایسے ہی ہوں جیسے ہم ہیں. ان کے بچے ایسے ہیں تو ہمارے بچے ایسے کیوں نہیں ہیں، ہمارے بچے ایسے، وہ ایسے کامیاب ہے تو ہمارے بچے کیوں نہیں ہیں. اس طرح کی چیزیں ہونے لگتی ہیں. میں یہاں پہ اگزامپل دوں گی. میری ایک ریلیٹیو ہے نا، تو وہ کچھ ٹائم پہلے، کافی ٹائم پرانی بات بتا رہی ہوں، ایسی بات ہو رہی تھی فون پر. تو اچھا آپ کیا کر رہی ہیں؟ تو میں نے کہا میں کمپیوٹرس یہ وہ. اچھا وہ تو وہ بھی کر رہا ہے، وہ بھی کر رہا ہے. وہ جہاں پہ اگر کوئی آپ سے اس طرح کی بات کر رہا ہے، آپ اس کو بتاتے ہیں کسی سے، فار ایگزامپل آپ ایسے ہی جنرل باتیں کرتے ہیں اور کسی سے ایسے ہی شیئر کرتے ہیں کہ میں تو یہ کر رہا ہوں، اور وہ جواب میں آپ کو یہ آنسر ملتا ہے کہ یہ تو کوئی مسئلہ نہیں، یہ تو کیا ہوا، یہ تو کوئی بھی کر لے، یہ تو ہو جاتا ہے، یہ تو کوئی. جب وہ اس طرح کے رپلائی آپ کو کرتا ہے، یہ اچھا یہ تو وہ بھی کر رہا ہے، وہ بھی کر رہا ہے، وہ فلانی کا بیٹا بھی کر رہا ہے. تو یہ اب یہ 100% یہاں پہ پروو ہو گیا ہے کہ وہ جو بندہ یہ بات بول رہا ہے، میں اس وقت سمجھ گئی تھی کہ یہ ان کو جلن ہو رہی ہے. تو جیسے جو اب وہ بندہ جو یہ بات بول رہا ہے کہ یہ تو وہ بھی کر رہا ہے، وہ بھی کر رہا ہے، وہ بھی کر رہا ہے، تو وہ 110% وہ برے طریقے سے آپ سے حسد کا شکار ہے. اور اس کی جلن کی ایک انتہا پہ پہنچا ہوا ہے وہ. اور یہ نارملٹی میں نہیں آتا، یہ ایب نارملٹی ہے. بندہ نارمل نہیں ہے، یہ دماغی بیماری ہے کہ کوئی بندہ آپ سے فلانے کو کمپیئر کر رہا ہے یا وہ فلانا بھی کر رہا ہے، تو یہ دماغی بیماری ہے. یعنی کہ یہ حسد کا وہ لیول ہے جو آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ لیول یہاں آ گیا ہے، وہ فلانا بھی کر رہا ہے، یہاں آ گیا ہے. تو جبکہ ہو ہی نہیں سکتا، کمپٹیشن نہیں ہو سکتا نا. اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں یہ کر رہی ہوں تو وہ بھی یہ کر سکتا ہے، ہر کوئی ہر کچھ نہیں کر سکتا. سب کے اپنے کرائٹیریاز ہوتے ہیں، سب کے اپنے اسکل سیٹ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اوپر سے بنا کے بھیجے ہیں، اور وہ انہی اسکل سیٹ کو پالش کرے گا تو آگے جائے گا. وہ دوسروں کو دیکھ کر دوسرے کے اسکلز کو اپنے اندر پالش کرے گا تو وہ ہو ہی نہیں سکتے. کیونکہ ضروری تھوڑی ہے کہ دوسرے کے، اس کے رشتے دار کے اندر اگر جو اسکلز ہیں وہ اس کے اندر موجود ہوں، اس کے اندر کچھ اور اسکلز ہیں اور وہ پالش کن اسکلز کو کر رہا ہے، وہ جو اس کے رشتے دار کے اندر ہے. نہیں، ناٹ پاسبل نا، ہو ہی نہیں سکتا. یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ اویئرنیس نہیں ہے، سیلف اویئرنیس نہیں ہے.
جیسے آپ کے اور ہمارے رشتے داروں کو، ان کو اپنے آپ کا ہی نہیں پتا کہ بھائی ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا اسکل سیٹ بھیجے ہیں، اسکلس کا کون سا سیٹ بھیجا ہے، وہ کون سی ڈائریکشن ہے، وہ کون سی چیز ہے جو جس کو ان کو پالش کرنا چاہیے جو ان کے اندر ہے. وہ دوسروں کو دیکھ کے دوسروں کے اسکلس کو اپنے اندر اگر پالش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو کبھی نہیں ہو سکتا. ناٹ پاسبل، نہیں ہو سکتا. تو یہاں پہ ڈیفائن کرنے والی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے الگ الگ اسکل بنائے ہیں. تو آپ جو ہے سیلف اویئرنیس کی طرف جائیں، آپ اپنے اندر ٹٹولیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کیا اسکلس دیے. سب کو ہیں، ایسا نہیں ہے کہ کسی کو دیے ہیں کسی کو تو دیے ہی نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ ایسا تھوڑی پاسبل ہے. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، تو وہ کیوں اپنے ایک بندے کو دے گا دوسرے کو نہیں دے گا؟ سب کو دے رہا ہے نا. کمپنسیشن جو ہے نا وہ الگ الگ ہے، کسی کو یہ کسی کو یہ. تو یہی چیز ہمیں اپنے اندر فائنڈ آؤٹ کرنی ہے کہ وہ کیا چیز ہے ہمارے اندر جس میں ہمیں آگے جانا ہے. اگر ایک گھر میں 4 بہنیں تو وہ چاروں کے چاروں کے پاس ایک طرح کے اسکلس تھوڑی ہوں گے. وہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیے ہوں گے وہی ہوں گے. اب اگر ایک بہن جو ہے وہ اپنی دوسری بہن کو دیکھ کر سوچے کہ یہ کر رہی ہے میں بھی یہ کروں گی، تو وہ نہیں کر سکتی، ساری زندگی نہیں کر سکتی. اور اگر کر بھی لے تو اس لیول پہ نہیں جا سکتے جس لیول پہ اس کی بہن ہے. اس کی وجہ یہ کہ یہ اس کے اسکلز ہیں، وہ اپنے اندر ڈھونڈے کہ اس کے اندر کیا اسکلز ہیں، اس کو کیا کرنا چاہیے. تو یہاں پہ جو کمپیریجن ریلیٹیوز میں ہو رہا ہے نا، وہ اس وجہ سے ہو رہا ہے لیک آف اویئرنیس، لیک آف ایجوکیشن اینڈ لیک آف کلیئرٹی. آپ کو اپنے مائنڈ کے اندر کلیئرٹی نہیں ہے. آپ کا مائنڈ جو ہے، آپ کا مائنڈ سیٹ جو ہے، یا آپ کسی ایسے انوائرمنٹ میں سروائیو کر رہے ہیں جہاں پہ آپ نے ماحول نہیں دیکھے، جہاں پہ آپ کبھی اچھے ماحول میں نہیں اٹھے بیٹھے، جس کی وجہ سے آپ کے اندر یہ سوچ آ جاتی ہے، یہ سوچ آتی ہے. تو اب میری یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں وہ یہ جان لیں کہ کبھی بھی اپنے آپ کو دوسرے سے، اپنے ریلیٹیو سے، اپنے ماموں کی بیٹی سے، ماموں کے بیٹے سے، اپنے چاچی تائی، کسی سے کمپیئر نہیں کریں. کیونکہ جو وہ ہے، جو اس کے پاس ہے، وہ گاڈ گفٹڈ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا پھر اس کے پیرنٹس کی طرف سے اس کو وراثت میں ملا ہے. وہ آپ کے بچے نہیں کر سکتے، وہ آپ نہیں کر سکتے. ناٹ پاسبل. تو یہ سوچنا ہی بیکار ہے کہ یہ کیا وہ تو کر رہا ہے میں کیوں نہیں. یہاں سے یہ دماغی بیماری ہے، یہ بیماری کا ایک بہت بڑا لیول ہے اور یہ آگے جا کے جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے. یہ ایک ایسی بیماری ہے، یہ ایک ایسی ایب نارملٹی ہے جو آپ کے اندر بیماری کو بڑھاتی جاتی ہے اور آپ ایک لیول پہ جا کے اتنی شدت اختیار کر لیتے ہیں کہ انسان کہ جو حسد کرنے کا وہ جو باڈی لینگویج ہوتی ہے نا، وہ سمجھ میں آنے لگتی ہے کہ اس کے فیس پہ، جن کے اندر یہ بیماری ہے وہ اگر بڑھ جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے، تو ان کے فیس پہ آنا شروع ہو جاتا ہے وہ چیز. یہ ایک نیچرل چیز ہے اللہ تعالیٰ نے دی ہے. ان کی باڈی لینگویج کے اندر وہ چیز آنا شروع ہو جاتی ہے. اگر آپ کبھی کسی کو ایسے دیکھیں نا، کوئی آپ سے بات کر رہا ہے، آپ کسی سے بات کر رہے ہیں، آپ نے تو بات کر دی کھری، سامنے والے کو جیلیسی ہوئی کہ یہ کیا اس نے بول دیا، ایسے بول دیا، یا وہ تو وہ جیلس ہوا یا ہوئے وہ لوگ جیلس ہوئے. تو ایک انداز میں آپ کو بتاتی ہوں، تو یہ انداز ہوگا. تو یہ جو انداز ہوتا ہے نا، یہ انداز بھی، یہ باڈی لینگویج بھی آپ کو اس بات کی شیورٹی دے رہی ہوتی ہے کہ لوگ، سامنے والا جو آپ سے بات کر رہے ہیں وہ آپ سے برے طریقے سے جیلس ہے. تو یہی وجہ ہے، یہ کمپیریزن کی وجہ سے. تو کبھی بھی اپنے ریلیٹیو سے اپنے آپ کو کمپیئر نہیں کریں. آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت صلاحیتیں دی ہیں، بہت زیادہ ٹیلنٹ دیے ہیں، اسکلس دیے ہیں. ان کو اپنے اندر ڈھونڈیں، تلاش کریں، ان کو پالش کریں. آگے